بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کتاب الآداب۔ آداب یہ ادب کی جمع ہے، اور ادب لغت میں کسی ایسے کام یا کسی ایسی بات کے بولنے کو کہا جاتا ہے جس پر تعریف کی جاتی ہو۔ ٹھیک ہے، امام سیوطی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ الادب و استعمال ما یحمد قولا و فعلا، کہ ادب کہتے ہیں اس چیز کو، اس قول و فعل کو استعمال کرنا جس کے استعمال کرنے پر تعریف کی جائے، تو اسی کو ادب کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں ادب کہتے ہیں اچھی عادتوں کو اختیار کرنے کو، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں کو اختیار کرنے اور برائی کے کاموں سے بچنے کو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادب یہ ہے کہ بڑوں کی تعظیم کی جائے اور چھوٹوں پر شفقت کی جائے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ ادب یہ مأدبتن سے نکلا ہے، اور مأدبتن کا معنی ہوتا ہے لوگوں کو کھانے کی طرف دعوت دینا اور اکٹھا کرنا۔ تو ادب کو بھی ادب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو دین اسلام ہے وہ بھی اسی کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کے کاموں کی طرف اور نیکی کے کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، جمع کرتا ہے، تو اسی وجہ سے ادب کو ادب کہا جاتا ہے۔ باب السلام۔ سلام یہ کسی پر سلامتی بھیجنے، بیماریوں سے سلامتی بھیجنے، اور ایسے ہی عیب اور نقصان سے سلامتی بھیجنے کو کہتے ہیں۔ یعنی کسی کے لیے یہ دعا کرنا کہ یہ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہے اور ہر طرح کے عیب و نقصان سے بچا رہے، تو اس کو تسلیم کہا جاتا ہے، اور تسلیم کو ہی سلام کہا جاتا ہے۔ اور سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان میں نازل فرمایا ہے، تو اس کو خوب خوب پھیلاؤ۔ سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور سلام کا معنی یہ ہوتا ہے السلام علیکم، جب کہتے ہیں السلام علیکم یا السلام علیکم، تو مطلب تم پر سلامتی نازل ہو، یعنی تم ہر طرح کی بیماری سے اور ہر طرح کے عیب و نقصان سے محفوظ رہو۔ یہ الفصل الاول، پہلی فصل، یعنی باب السلام کی پہلی فصل شروع کرتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ آدم علی صورتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا۔ اب اس میں علی صورتہ میں جو ضمیر ہے، اس کو آپ، بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو ضمیر ہے یہ لوٹے گی کلمہ جلالت کی طرف، اور بعض نے یہ فرمایا کہ ضمیر لوٹے گی آدم کی طرف۔ تو پہلی والی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی ضمیر اگر لوٹاتے ہیں کلمہ جلالت کی طرف، تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ تو اس کی تعویل علماء نے کی، کیونکہ صورت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے، لہٰذا یہاں اس کا حقیقی معنی صورت تو مراد ہو نہیں سکتا ہے، تو اس کا دوسرا معنی ہوگا۔ تو اس کی تعویل علماء نے یہ کی ہے کہ یہاں صورت سے مراد صفات ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو ان کے اندر بھی وہی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخل فرما دی جو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، جیسے کہ کلام ہے، سمع ہے، بصر ہے، یہ ساری چیزیں صفتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھیں، وہ صفتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بھی ڈال دی۔ تو اس وقت معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو بھی بولنے، سننے، دیکھنے وغیرہ ان ساری چیزوں کی قوت عطا فرمائی، اور ان کو اچھے اخلاق بھی عطا فرمائے۔ اور اگر
دوسری صورت میں ضمیر کا مرجع اگر حضرت آدم علیہ السلام ہو، آدمہ لفظ ہو، تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو انہی کی صورت پر پیدا فرمایا. مطلب یہ کہ جو ان کی اصلی صورت تھی اسی پر پیدا فرمایا. ایسا نہیں کہ پہلے وہ بچے تھے پھر اس کے بعد بڑے ہوئے، پھر جو ان کی قد ہے اور اس میں تبدیلی آتی گئی، ایسا نہیں ہے. جیسے آج کل انسان پیدا ہوتے ہیں پہلے نطفے کی شکل میں، پھر گوشت، خون، پھر گوشت، پھر اس کے بعد صورت وغیرہ بنتی، تو ایسا نہیں تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو انہی کی صورت پر پیدا فرمایا اور ان میں کوئی تبدیلی بعد میں نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا. طولہ 60 ذراعا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی. فلما خلقہ قال اذهب فسلم علی اولئک النفر وهو نفر من الملائکۃ جلوس. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، فلما خلقہ، جب انہیں پیدا فرمایا، قال اذهب، فرمایا کہ جاؤ، فسلم علی اولئک النفر، اور سلام کرو اس جماعت پر، سلام بھیجو اس جماعت پر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو ان سے فرمایا کہ جا کر اس جماعت کو سلام کرو. وہو نفر من الملائکۃ جلوس، اور وہ فرشتوں کی جماعت تھی بیٹھی ہوئی. یعنی جس جماعت کی طرف جا کر کے ان کو سلام کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، وہ جماعت فرشتوں کی جماعت تھی، اور وہ سب کے سب فرشتے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں سلام کرو. فاستمع ما یحیونک، تو غور سے سنو جو وہ جواب دیں. فإنها تحیتک و تحیت ذریتک، کیونکہ وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے یا جواب ہے، کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو غور سے سنو اس کو جو وہ جواب دیں، اور کیونکہ وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے. فذهب فقال السلام علیکم، تو حضرت آدم علیہ السلام گئے اور فرمایا السلام علیکم، فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی نازل ہو. فقالو، تو فرشتوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قال فزادوہ ورحمۃ اللہ، قال کا مرجع حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فزادوہ ورحمۃ اللہ، فرشتوں نے رحمۃ اللہ کی زیادتی کی اس میں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے جو سلام کیا اس سلام کے اندر فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کی زیادتی کر کے السلام علیکم میں ورحمۃ اللہ زیادہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرمایا. فقال فکل من يدخل الجنۃ علی صورت آدم طولہ 60 ذراعا، پھر حضور نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، جس کی لمبائی 60 گز ہوگی، 60 ہاتھ. ٹھیک ہے. فلم یزل الخلق ینقص بعدہ حتی الآن، تو مخلوق اس کے بعد سے اب تک کم ہوتی گئی. یعنی مخلوق کی جو قد ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس وقت سے دھیرے دھیرے اب تک مخلوق کی جو قد ہے وہ کم ہوتی گئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 ہاتھ کی قد پہ ان کو پیدا فرمایا تھا، اور اب دھیرے دھیرے انسان کی قد جو ہے وہ کم ہوتی گئی. لیکن جب ہر شخص جب جنت میں داخل ہوگا کوئی بھی شخص، تو اس وقت اس کی وہی قد ہوگی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، یعنی 60 ہاتھ. اس حدیث سے بعض لوگوں نے
السلام علیکم کے اندر ورحمۃ اللہ کی زیادتی کو واجب بھی قرار دیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ پورا کہنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے کہ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں ورحمۃ اللہ کے اضافے کے ساتھ کہنا یہ واجب ہے. اور درست یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ افضل ہے. ورحمۃ اللہ بڑھائیں اور اس سے آگے وبرکاتہ یہ بڑھا دینا یہ افضل ہے اور جائز دونوں ہے. السلام علیکم کے جواب میں صرف السلام علیکم کہنا بھی جائز ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ کے اضافے کے ساتھ بھی جائز ہے. سلام میں پہل کرنا یہ افضل اور سنت ہے اور جواب دینا یہ واجب ہے. وعن عبد اللہ ابن عمرو ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق علیہ. اور حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ای الاسلام خیر کون سا اسلام بہتر ہے. یعنی یہاں پر مضاف محذوف ہے، اصل میں ہے ایو احکام الاسلام خیر یا ایو خصال الاسلام خیر کہ اسلام کا کون سا حکم یا کون سی عادت اچھی ہے. تو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو اس کو جس کو تم جانتے ہو اور اس کو جس کو تم نہیں جانتے. یعنی اسلام کا یہ حکم بہتر ہے کہ تم ضرورت مند جو ہیں انہیں کھانا کھلاؤ اور جان پہچان کے لوگوں کو بھی اور جنہیں تم نہیں جانتے ہو ان کو بھی سب کو سلام کرو. اور یہی مفہوم ہے جو وتقرئ السلام ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ افشوا السلام سلام کو پھیلاؤ. تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کیونکہ سلام اگر صرف جان پہچان کے لوگوں کو ہی کیا جائے تو اس سے وہ محدود ہو کر کے رہ جائے گا اور پھر اس وقت اس پر عمل نہیں ہوگا. افشوا السلام تو جس کو جانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہ جانتے ہو ان کو بھی سلام کرنا یہی افشوا السلام کا بھی یہی مفہوم ہے. ٹھیک ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو خوب پھیلاؤ تو اس کا بھی مطلب یہی ہے. تو تطعم الطعام و تقرئ السلام جو ہے یہ دونوں اصل میں تو مضارع ہیں لیکن یہ امر کے معنی میں ہیں. یعنی خبر ہے لیکن امر کے معنی میں کہ تم کھانا کھلاتے ہو اور سلام کو پڑھتے ہو لیکن اصل میں اس کا معنی ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کو پڑھو یعنی سلام کرو. تو یہ خبر ہے لیکن یہ امر کے معنی میں ہے یعنی اس کے ذریعے سے حکم دینا مقصود ہے. اور ای الاسلام خیر کے اندر خصال یا احکام یہ پوشیدہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا کون سا حکم یا اسلام کی کون سی عادت یعنی جو بھی اسلام لے آئے اس کی کون سی عادت اچھی ہے یا کون سی عادت اسلام کے اندر زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محتاجوں کو کھانا کھلانا اور جو جن کو جانتے ہو ان کو بھی اور جن کو نہیں جانتے ہو ان کو بھی سب کو سلام کرنا. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمن علی المؤمن ست خصال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا مومن پر 6 حق ہیں. یعنی ایک مومن کا دوسرے مومن پر ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں. یعودہ اذا مرض اس کی عیادت کرے جب وہ بیمار ہو جائے. ویشہدہ اذا مات اور اس کے پاس حاضر ہو جب وہ مر جائے یا پھر جب وہ موت کے قریب ہو. و یجیبہ اذا دعاہ اور جب وہ دعوت دے تو اسے قبول کرے. ویسلم علیہ اذا لقیہ اور جب اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرے. ویشمتہ اذا عطس اور جب اسے چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہیں یا دعائیہ الفاظ کہیں. وینصح لہ اذا غاب او شہید اور اس کے لیے خیر خواہی کرے جب
وہ غائب ہو یا پھر حاضر ہو۔ یعنی ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ اس کے اندر لفظ الا کا استعمال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو الا چونکہ یہ وجوب کے لیے آتا ہے، الا اگر کسی پر داخل ہو تو اس کا معنی وجوب کا فائدہ دیتا ہے، جیسے علیکم بالسلام، تم پر سلامتی، تم پر سلام کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے لزوم اور وجوب کے لیے الا آتا ہے۔ تو یہاں پر الا کو داخل اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر جو یہ ساری چیزیں اصل میں تو مستحب ہیں، لیکن ان کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے، تو یہ مستحبات مؤکدہ میں سے ہیں، اسی وجہ سے اس پر الا کا دخول فرمایا ہے، علی المؤمن، ٹھیک ہے۔ تو ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے جائے، اس کی عیادت کے لیے جائے، ٹھیک ہے، اور جب وہ موت کے قریب ہو تو اس کے پاس حاضر ہو، اور ایسے ہی اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب وہ انتقال کر جائے تو بھی اس کے پاس حاضر ہو، یعنی اس کی نماز جنازہ کے لیے اور اس کو مٹی دینے کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے اس کے پاس حاضر ہو۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اور جب وہ دعوت دے، یعنی کسی کھانے وغیرہ کی طرف دعوت دے تو وہاں پر وہ جائے اور اس کی دعوت کو قبول کرے، اور وہ جائے اس وقت جب کہ جانے سے کوئی چیز مانع نہ ہو یا قبول کرنے سے کوئی چیز مانع نہ ہو، یعنی وہاں کوئی بدعت والی چیز یا پھر خرافات وغیرہ اگر نہ ہوں تو اس کی دعوت قبول کرے اور جائے، اور اگر ایسی چیزیں ہوں اور اسے یہ معلوم ہو کہ اگر یہ منع کر دیتا ہے تو اس کی خاطر وہ ساری چیزیں بند ہو سکتی ہیں، تو حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نہ جائے، دعوت قبول نہ کرے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ چیزیں نہ ہو اور اس کی وجہ سے یہ چیزیں روک دی جائے، پھر اس کے بعد یہ دعوت قبول کرے۔ تو جب کوئی مانع نہ ہو تو اس کی دعوت قبول کرے اور اس کے پاس جائے، اور جب اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرے۔ اسی ایک لفظ کی وجہ سے اس کو باب السلام کے تحت اس کو ذکر کیا ہے، اس حدیث کو۔ اور شمتا یشمتو کا معنی ہوتا ہے جب چھینک آئے تو اس کے جواب میں دعائیہ کلمات کہنا، ٹھیک ہے، اگر کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ کہیں تو اس کے جواب میں دعائیہ کلمات جیسے یرحمک اللہ اور اس کے جیسے دوسرے الفاظ کہنا، اس کے لیے شمتا یشمتو لاتے ہیں۔ اور عطس کا معنی چھینک آنا، تو جب چھینک آئے تو اس کا جواب دے، یعنی دعائیہ کلمات کہے، یہ بھی ایک مومن پر دوسرے مومن کے لیے حق ہے۔ اور وَيَنصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، اور ایک مومن دوسرے مومن کے لیے خیر خواہی کرے، یعنی اس کے لیے بھلائی کا طلبگار ہو، چاہے وہ حاضر رہے یا غائب ہو، کسی بھی حال میں، ہر حال میں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بھلا چاہے، اس کے لیے اچھائی کی امید کرے۔ تو یہ 6 حقوق ہے ایک مومن کے دوسرے مومن پر۔ فرماتے ہیں لم اجدہ فی الصحیحین، صحیحین میں میں نے اس حدیث کو نہیں پایا، ولا فی کتاب الحمیدی، اور نہ ہی کتاب حمیدی کے اندر میں نے اس کو پایا ہے۔ کتاب حمیدی یہ ایک مسند ہے امام حمیدی کی، ان میں اس کتاب میں انہوں نے احادیث کو جمع کیا، تو اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں صاحب مشکات المصابیح کہ میں نے اس حدیث کو صحیحین کے اندر نہیں پایا، یہ حدیث صحیحین میں ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی کتاب حمیدی کے اندر یہ حدیث مذکور ہے۔ ولیکن ذکرہ جامع صاحب الجامع بروایت النسائی، لیکن اسے صاحب جامع اصول نے نسائی کی روایت سے اس کو ذکر کیا ہے، یعنی جامع الاصول کے جو مصنف ہیں انہوں نے اس حدیث کو اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ اور انہی سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تم داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرو۔ کیا میں تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ نہ کر دوں
کیا میں تمہیں کسی ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جب تم وہ کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ پھر فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ یہاں لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا کے بعد ولا تؤمنوا میں جو ہے یہاں نون نہیں ہے، اور بعض نسخوں میں نون موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو نون حذف کیا گیا ہے وہ حتی تؤمنوا کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے اور اس کے قریب ہونے کی وجہ سے ایسا کیا گیا، یعنی حتی تؤمنوا پر تو حتی داخل ہے، حتی داخل ہو تو یہ حتی یہ نون کے معنی ہے، تو جب حتی داخل ہوگا تو نون نہیں آیا، حتی کی وجہ سے تؤمنوا پہ نون نہیں آیا، لیکن ولا تؤمنوا پہ یہاں کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ نون کو حذف کر دیا گیا کیونکہ یہ تؤمنوا کی طرح ہی ہے، دونوں ہم جنس ہیں، اور جو پہلا والا تؤمنوا ہے اس پر حتی داخل ہے، تو اسی وجہ سے اس پر بھی نون نہیں آیا جس طرح پہلے والے پر نہیں آیا، تو یہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے یا قریب ہونے کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے کہ دوسرے والے میں بھی نون کو حذف کر دیا گیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی کہ کبھی کبھی نہیں جو ہے یہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ولا تؤمنوا جو ہے یہ فعل نہیں ہے، اور فعل نہیں کی وجہ سے چونکہ فعل نہیں ہے تو اس میں آخر میں نون نہیں آئے گا، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ نون محذوف ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جو ہوتا ہے وہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے، تو اصل میں یہ فعل نہیں بول کر کے اس سے نفی کا معنی مراد لیا گیا ہے، تو اس وقت یہ درست ہوگا، اصل میں ولا تؤمنوا ہی ہوتا ہے، اور ورنہ اگر یہ فعل مضارع منفی ہی ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم جنس ہونے کی وجہ سے اس قانون حذف کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان والے نہیں ہوگے، ایمان والے ہونے سے مراد کیا ہے کہ مکمل ایمان والے نہیں ہوگے، یعنی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم آپس میں، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرے، اور آپس میں جب محبت ہوتی ہے وہ ایمان کے اور زیادہ مضبوط اور اس کے مکمل ہونے کا سبب بنتی ہے، اور آپس کی یہ دشمنی جو ہے یہ بہت سارے گناہ اور کبھی کبھی کفر کا سبب بن جاتی ہے، تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو گے تبھی مکمل مومن بنو گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہوں تمہاری کہ اگر تم اس کو کرتے ہو تو آپس میں محبت بڑھے گی۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام جو ہے یہ اس کو پھیلاؤ، کیونکہ سلام جو ہے یہ آپس میں محبت کا سبب ہے، اگر آپس میں تمام مومن ایک دوسرے کو سلام کرنے لگیں، جسے جانتے ہوں اسے بھی، نہ جانتے ہوں اسے بھی، تو ایسی صورت میں آپس میں محبت بڑھے گی مومنوں کی آپس میں، اسی وجہ سے آپس میں سلام کو پھیلاؤ، اور جب آپس میں سلام کو پھیلاؤ گے تو اس سے محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی تو پھر نفرت ختم ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے گناہ سے بچ جاؤ گے اور ایمان تمہارا مکمل ہو جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے۔ اور افشوا السلام بینکم اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ سلام یہ جان پہچان والے کو بھی کرو اور جس کو نہ جانتے ہو ان کو بھی کرو، تو اسی کا یہی مطلب ہے افشوا السلام کا، کہ اگر سلام صرف جان پہچان والوں کو ہی کیا جائے تو اس صورت میں سلام کا افشا نہیں پایا جائے گا، یعنی یہ انہی آپس میں جو جان پہچان کے لوگ ہیں انہی تک محدود رہ جائے گا، تو اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ جنہیں جانتے ہو انہیں بھی سلام کرو اور جنہیں نہیں جانتے ہو انہیں بھی سلام کرو، تاکہ خوب سلام پھیلے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر متفق علیہ۔ اور انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار یہ چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والے کو، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو یا ٹھہرے ہوئے کو سلام کرے، اور قلیل یہ کثیر کو سلام کرے، یعنی چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، کم لوگوں والا زیادہ لوگوں والے کو سلام کرے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، سلام کرنے میں یہ تعظیم ہوتی ہے،
اگر کوئی بھی کسی کو سلام کرتا ہے تو گویا وہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ سلام کرتا ہے۔ تو سلام کرنے میں احترام کا لحاظ کیا جاتا ہے، تو جو زیادہ عزت کا حقدار ہو اس کو سلام کیا جائے گا، یعنی اس سے اگر کوئی مل رہا ہے تو جو دوسرا شخص ہے وہ اسے سلام کرے گا۔ لیکن یہاں پر چونکہ راکب جو ہے یہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، تو یہ حکم اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پہ تواضع کا لحاظ کیا گیا ہے کہ جو سوار ہوتا ہے وہ یہ نہ سوچ لے کہ میں اگر سوار ہوں تو پیدل چلنے والا یہ مجھ سے کم درجے کا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ سمجھ لے کہ یہ مجھ سے حقیر ہے، تو اسی وجہ سے وہ کہے کہ میں کیوں سلام کروں اسے، میں اس سے درجے میں بڑا ہوں، میں کیوں سلام کروں، یہ نہ سوچ لے۔ اسی وجہ سے یہاں تواضع کی بنا پر یہ حکم دیا گیا کہ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکم تواضع کی وجہ سے ہے، اور یہ افضلیت پر مبنی ہے، یعنی افضل یہ ہے کہ جو سوار ہے وہ پہلے سلام کرے، اور جائز دونوں ہیں، چاہے تو یہ پیدل چلنے والا پہلے سلام کر لے یا چاہے تو سوار جو ہے وہ پہلے سلام کر لے، دونوں جائز ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اور حق یہ ہے کہ جو سوار ہے وہ سلام کرے پیدل چلنے والے کو۔ والماشی علی القائد، اور جو ماشی ہے چلنے والا یہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، یہ اس وجہ سے کیونکہ اگر کوئی بھی شخص کسی سے ملاقات کرتا ہے تو حق یہی ہے کہ جو ملاقات کرنے جا رہا ہے وہ سلام کرے، تو اسی وجہ سے اگر کوئی پیدل چل کے کسی کے پاس جائے، وہ بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہو، کسی بھی حال میں ہو، اسے وہ سلام کرے گا۔ اور قلیل کثیر کو سلام کریں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کم تعداد والا ہے یہ صغیر کے حکم میں ہے، اور جو کثیر ہے یہ کبیر کے حکم میں ہے، اور صغیر جو ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ یہ کبیر کو سلام کرے، کیونکہ صغیر پر کبیر کی تعظیم لازم ہے، اور سلام جو ہے وہ تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، لہٰذا جو صغیر ہے وہ کبیر کو سلام کرے۔ تو اسی وجہ سے قلیل جو ہے وہ بھی کثیر کو سلام کرے، ایسا ہی ہے جیسے کہ صغیر جو ہے یہ کبیر کو کرتا ہے، وہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جب کہ یہ ٹھہرے ہوئے ہوں، یعنی کثیر جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے ہوں یا پھر دونوں ملاقات کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے طرف سے آ رہے ہوں اور دونوں کی ملاقات ہو جائے آپس میں، تو جو قلیل ہے وہ کثیر کو سلام کرے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ کثیر جو ہے وہ قلیل جماعت والوں کے پاس جائے اور قلیل جماعت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہو، قلیل لوگوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہو، تو اس وقت اگر کثیر جائے تو حق یہ ہے کہ جو کثیر جماعت ہے کثرت والی وہ سلام کرے قلت والی جماعت کو، یعنی اگر بڑی جماعت چھوٹی جماعت سے ملنے جائے تو بڑی جماعت والے چھوٹی جماعت والوں کو سلام کرے۔ تو وہ اسی وجہ سے کیونکہ اگر کوئی بھی شخص کسی کے پاس جاتا ہے ملاقات کرنے تو یہ اسی کا حق ہے کہ وہ سلام کرے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر۔ اور انہی سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور قلت والا کثرت والے کو سلام کرے۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے کیونکہ تعظیم کی وجہ سے چھوٹے بڑے کی تعظیم لازم ہے، لہٰذا وہ سلام کرے، اور گزرنے والا یہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے کیونکہ حق یہی ہے کہ جو وارد ہے وہ سلام کرے بیٹھے ہوئے کو یا ٹھہرے ہوئے کو، اور قلیل یہ کثیر کو سلام کرے کیونکہ یہ قلیل جو ہے وہ صغیر کے حکم میں ہے اور کثیر کبیر کے حکم میں ہے۔ صغیر کبیر کو سلام کرے یہ بھی اسی وقت ہے جب کہ کبیر اور صغیر دونوں آپس میں ملاقات کریں، یعنی دونوں آ کر کے دونوں ایک دوسرے طرف سے جا رہے ہوں اور وہ آپس میں ملاقات ہو جائے، تو ایسی صورت میں، اور پھر اگر کبیر جو ہے یہ صغیر کے پاس جائے اور صغیر ٹھہرا ہوا ہو تو یہ کبیر کا حق ہے کہ وہ سلام کرے۔ وعن انس قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی غلمان فسلم علیہم متفق علیہ۔
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں سلام کیا، متفق علیہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ نے بچوں کو دیکھا تو انہیں سلام کیا، بچوں کے پاس پہنچے تو انہیں سلام کیا۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کیا، باوجود اس کے کہ جو حق ہے وہ بچوں کا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بڑے کو سلام کریں، لیکن اس کے باوجود یہاں حضور نے بچوں کو سلام کیا۔ تو اس کی 2-3 وجہیں ہو سکتی ہیں، اور بھی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر حد درجے کی تواضع موجود تھی، تو اس تواضع و انکساری کی وجہ سے حضور نے بچوں کو سلام کیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت ہی شفیق تھے چھوٹوں پر، تو اس شفقت کی باعث ہو سکتا ہے کہ حضور نے بچوں کو سلام کیا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس فعل کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اگر تم گزر رہے ہو اور تم بڑے ہو اور تم سے چھوٹے سے ملاقات تمہاری ہو جائے، یا تم سے چھوٹا جو ہے وہ کہیں ٹھہرا ہوا ہو اور تم اس سے ملاقات کرو، تو حق تمہارا ہے کہ تم پہلے سلام کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی گزر رہا ہے اور وہ بڑا ہے اور اسے کوئی چھوٹا ٹھہرا ہوا مل جائے تو وہ بڑا جو گزر رہا ہے وہی سلام کرے، وہ چھوٹا اس کا حق یہی ہے، افضل یہی ہے کہ وہ بڑا سلام کرے، باوجود اس کے کہ اگر دونوں گزر رہے ہوں ایک دوسری طرف سے آ رہے ہوں تو ایسی صورت میں جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے گا تعظیم کی وجہ سے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدأوا اليہود ولا النصارى بالسلام واذا لقیتم احدهم فی طریق فاضطروه الى اضیقہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، یہود و نصارہ کو پہلے سلام نہ کرو، اور جب ان میں سے کسی سے بھی ملو، یعنی کسی بھی یہودی یا کسی بھی نصرانی سے ملو راستے میں، تو فاضطروه الی اضیقہ، تو انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔ پہلے قطعے کا حکم تو ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ اور ایسے ہی کفار و مشرکین سے جب تمہاری ملاقات ہو، جب وہ تمہیں ملے تو تم سلام نہ کرو، اور سلام کریں تو جواب دو یا نہ دو اس کا حکم ابھی آگے آئے گا۔ اور جب ان میں سے کوئی کسی راستے میں مل جائے، راستے میں تم جا رہے ہو اور دوسری طرف سے وہ آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں تم اسے مجبور کر دو کہ وہ تنگ راستے سے جانے پر مجبور ہو جائے، ایسا کچھ کرو کہ وہ تنگ راستے سے جانے پر مجبور ہو جائے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تم کسی راستے سے جا رہے ہو اور دوسری طرف سے کوئی یہودی آ رہا ہے تو درمیانے راستے میں سے چلو یہاں تک کہ وہ بالکل کنارے سے دیوار سے لگ کر کے اسے چلنا پڑے، مجبوراً وہ دیوار سے لگ کر کے چلے، اور اگر زائد ہو تو فیل کر کے چلو تاکہ وہ دیوار سے بالکل لگ کر کے چلنے پر مجبور ہو جائے، اس کا حکم یہ ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے ساتھ کفر کر کے اور شرک کر کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی مول لی، تو ہم ان پر رحم کیوں کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن کے ساتھ کسی طرح کی نرمی کا کوئی برتاؤ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے لیے ہے۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم علیکم الیہود فانما یقول احدهم السلام علیک فقل وعلیک، متفق علیہ۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی یہودی سلام کرے تو بے شک وہ ان میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا ہوتا ہے السلام علیکہ، یعنی تمہیں موت آ جائے، تو تم کہو وعلیکہ، متفق علیہ۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی یہودی تم سے سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی نازل ہو اور تم ہر طرح کی بیماری یا وہ نقصان سے بچے رہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ زبان سے تو السلام علیکہ کہتا ہے لیکن دل میں وہ السلام علیکہ کہتا ہے،
کہ تمہیں موت آ جائے، یہ کہتا ہے دل میں، تو تم بھی اس کے جواب میں پورا وعلیکم السلام نہ کہو، تم ظاہراً بھی اس پر سلامتی نہ بھیجو، ٹھیک ہے، وہ تو ظاہراً کم سے کم لفظ سلام بولتے ہیں، لیکن تم ظاہراً بھی وعلیک السلام نہ بولو، صرف اور صرف وعلیک کہو، تو اس سے جو انہوں نے اس سے مراد لیا ہے وہ ان پر ہی پڑ جائے گا، اگر انہوں نے السلام علیکم اس سے مراد لیا تو وہی ان پر پڑ جائے گا۔ تو یہ حکم ہے، یہودی یا نصرانی یا کوئی بھی کافر یا مشرک سلام کرے تو ان کے لیے یہی ہے کہ صرف اور صرف وعلیک کہیں، متفق علیہ حدیث ہے۔ وعن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی کتابی سلام کرے تو تم کہو وعلیکم، یعنی اگر کوئی یہودی یا نصرانی اہل کتاب میں سے کوئی بھی اگر تمہیں سلام کرے تو اس کے جواب میں صرف اور صرف وعلیکم کہو، وعلیکم السلام نہ کہو۔ تو یہودی یا نصرانی یا کفار کو سلام نہیں کیا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام کرنے میں تعظیم ہے، تعظیم کرنا ہوتا ہے، اور کفار کی تعظیم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اسی وجہ سے انہیں سلام نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ سلام کرے تو ان کے جواب میں یا تو صرف اور صرف علیکہ کہیں، یا صرف علیکم کہیں، یا وعلیکہ یا وعلیکم، یہ 4 طرح کے الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں، اور علماء نے یہی کہا ہے کہ بعض نے کہا کہ صرف اور صرف علیکہ کہے، اگر وہ ایک ہے، ایک سے زائد نہیں ہے تو صرف اور صرف علیکہ کہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علیکہ اگر علیکم کہتا ہے تو علیکم چونکہ جمع کا صیغہ ہے اور ایک وہ ہے اور اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرے تو وہ تعظیم پر دلالت کرے گا، اسی وجہ سے علیکم نہ کہہ کر کے واحد کا صیغہ استعمال کرے، صرف اور صرف علیکہ، اور اگر ایک سے زائد جمع ہوں اگر وہ تو پھر اس صورت میں علیکم کہہ سکتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پہ وعلیکہ اور وعلیکم ہے، بعض جگہوں پہ واو حذف ہے اور بعض جگہوں پہ واو حذف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی یہودی جو ہے اس سے سلام کرتا ہے اور اس سے مراد یہ لیتا ہے کہ السلام علیکم، اور جواب میں تم یہ کہتے ہو کہ وعلیکم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور تم دونوں کے دونوں موت میں شریک ہیں، یعنی سب کے سب مریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، وعلیکم بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر یہ بعض لوگوں نے اسی وجہ سے اس کو منع کیا ہے کیونکہ یہ تشریک کے لیے واو آتا ہے، اور اگر کوئی کفار جو ہے کافر جو ہے یہ السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت تو چونکہ سب کو آنی ہے لیکن وہ یہ دعا کرتا ہے کہ تمہیں جلدی موت آ جائے، ٹھیک ہے، تو اگر تم یہ بھی کہتے ہو کہ وعلیکم السلام اور تمہیں بھی جلدی موت آ جائے تو پھر یہ اسی وجہ سے درست نہیں ہے کیونکہ یہ تشریک کا فائدہ دے گا جو واو ہے، ٹھیک، تو اسی وجہ سے بعض نے کہا کہ واو کو داخل نہ کرے اور صرف علیکم کہے، تو اس صورت میں تقدیری عبارت اس کی یوں ہوگی کہ علیکم ما تستحقونہ من الذم، یعنی تم اس برائی میں مبتلا ہو جاؤ جس برائی کے تم مستحق ہو، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واو جو ہے یہ مستانفہ ہو، تو ایسی صورت میں وعلیکم کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یا وہاں تشریک کا فائدہ بھی نہیں دے گا، تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وعلیکم ما تستحقونہ من الذم، اور تم اس برائی میں مبتلا ہو جاؤ جس برائی کے تم مستحق ہو، تو واو مستانفہ اگر ہو تو یہ بھی درست ہو جائے گا۔ تو بعض علماء نے جو منع کیا ہے وہ اسی وجہ سے منع کیا ہے کیونکہ تشریک کا فائدہ دے گا، واو عطف کے لیے ہوگا اور تشریک کا فائدہ دے گا، تو اس وقت اس طرح سے کہنا درست نہیں ہوگا اسی وجہ سے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ چونکہ احادیث میں جو ہے اس طرح سے الفاظ وارد ہوئی ہیں وعلیکہ وعلیکم علیکم، وعن عائشہ قالت استأذن رہط من الیہود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم فقلت بل علیکم السلام واللعنۃ فقال یا عائشۃ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ قلت اولم تسمع ما قالوا قال قد قلت وعلیکم وفی روایت علیکم ولم یذکر الواو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، تو انہوں نے کہا
السلام علیکم، فقلت بل علیکم السلام واللعنۃ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں بلکہ تم پر موت اور لعنت نازل ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ رفیق ہے اور وہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ تو میں نے کہا یا میں نے عرض کیا کہ اولم تسمع ما قالوا، تو میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے اولم تسمع ما قالوا، کیا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا؟ قال قد قلت وعلیکم، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وعلیکم کہہ دیا تھا۔ وفی روایت علیکم ولم یذکر الواو، اور ایک روایت میں علیکم ہے اور واو کو ذکر نہیں کیا ہے، یعنی قد قلتو کے بعد صرف اور صرف علیکم ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے علیکم کہہ دیا تھا۔ وفی روایت للبخاری قالت ان الیہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیک قال وعلیکم، فقالت عائشۃ السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلا یا عائشۃ علیک بالرفق وإیاک والعنف والفحش، قالت اولم تسمع ما قالوا قال اولم تسمعی ما قلت رددت علیہم فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لہم فی۔ اور امام بخاری کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک یہودی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، کہ تم پر موت نازل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر غضب فرمائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلا یا عائشۃ علیک بالرفق، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ٹھہر جاؤ، مہلن کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، چھوڑ دو، جانے دو، یہ سارے معنی ہوتے ہیں مہلن کے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہلن یا عائشۃ، ٹھہر جاؤ عائشہ، علیہ کی بالرفق، علیہ کی اس طرح سے جو جب استعمال ہوتا ہے تو یہ لزوم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اگر کہا جائے علیہ کی بالرفق تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پر نرمی اختیار کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، تو علیہ کی بالرفق تم پر نرمی اختیار کرنا یہ لازم ہے۔ وإیاک والعنف والفحش، عنفن یہ رفقن کی ضد ہے، تو رفقن کا معنی نرمی اور اس کا معنی سختی، یعنی درستی، سختی کے ساتھ بات کرنا، اس کے لیے العنف کہا جاتا ہے۔ الفحش معنی اس کا بھی معنی وہی ہے، سخت کلام کرنا، اگر یہ کلام کے ساتھ صفت بن کر کے واقع ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سخت کلام کہنا۔ تمہیں درستی اور بری بات سے پرہیز کرنا چاہیے یا سخت بات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قالت اولم تسمع ما قالوا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا، یعنی آپ نے ان کی بات نہیں سنی کہ انہوں نے السلام علیکم کہا ہے، السلام علیکم، تو قال اولم تسمعی ما قلت، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے نہیں سنا جو میں نے کہا، یعنی ان کے جواب میں نے وعلیکم کہہ دیا تھا، تو کیا تو نے وہ نہیں سنا؟ اولم تسمعی ما قلت، کیا تو نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا؟ رددت علیہم، میں نے ان کا جواب دے دیا تھا، یعنی وعلیکم کے ذریعے سے میں نے ان کا جواب دے دیا تھا ان کی بات کا۔ فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لہم فی، تو میری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، یعنی بد دعا، ٹھیک ہے، تو میری جو دعا ہے وہ ان کے حق میں قبول ہو جائے گی، یعنی جو میں نے السلام علیکم کہا ہے کہ تمہیں موت آ جائے، یہ میری دعا قبول ہو جائے گی، لیکن انہوں نے جو میرے بارے میں کہا السلام علیکم، یہ ان کی قبول نہیں ہوگی، لہٰذا ان کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اس میں الگ سے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم کہا، اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ مطلب ہے اس کا۔ وفی روایت لمسلم قال لا تکونی فاحشۃ فإن اللہ لا يحب الفحش والتفحش۔ اور امام مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکونی فاحشۃ، یعنی فاحشۃ الکلام اصل میں ہے یہ کہ سخت بات کہنے والی نہ ہو۔ فإن اللہ لا يحب الفحش والتفحش، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت بات اور جان بوجھ کر سخت بات کہنے والے کو پسند نہیں فرمایا۔ وعن اسامۃ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدۃ الاوثان والیہود فسلم علیہم۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان مشرکین جو کہ بتوں کو پوجتے تھے اور یہودی کے درمیان میں اشتراک تھا، یعنی اس مجلس میں یہودی، مسلمان اور مشرکین سب کے سب موجود تھے۔ تو فسلم علیہم، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ امام نووی علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسی جماعت سے گزرے جس جماعت میں مسلمان بھی ہوں اور اس کے علاوہ کفار وغیرہ بھی موجود ہوں، تو ایسی صورت میں جو مسلمان ہیں وہ مسلمان کا ارادہ کر کے کہ وہ دل میں یہ نیت کرے کہ میں صرف اور صرف مسلمان کو سلام کر رہا ہوں، اور یہ نیت کر کے وہ پوری جماعت کو سلام کرے۔ وعن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس بالطرقات فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا قال فاذا ابیتم الا المجلس فاعطوا الطریق حقہ قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ قال غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے آپ کو راستوں میں بیٹھنے سے بچاؤ، یعنی تمہیں راستوں میں بیٹھنے سے بچنا چاہیے۔ تو فقالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے راستوں میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، نتحدث فیہا ہم اس میں باتیں کرتے ہیں۔ قال فاذا ابیتم الا المجلس فاعطوا الطریق حقہ، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں راستوں میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو تم راستے کو اس کا حق ادا کرو۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ وما حق الطریق یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو قال غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے، راستے کا حق نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے، غض البصر نگاہوں کو جھکی ہوئی رکھنا، نیچی رکھنا، اور کف الاذى اور تکلیف سے بچانا، یعنی گزرنے والا راستے سے گزرنے والے کو راستے کی تکلیف سے بچانا، اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو راستے سے دور کرنا، ورد السلامی اور سلام کا جواب دینا، اور والامر بالمعروف والنہی عن المنکر اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، برے کاموں سے روکنا۔ یعنی اگر تم راستے میں بیٹھ ہی رہے ہو تو راستے کا حق اس طرح سے ادا کرو کہ نگاہوں کو نیچی رکھو، اور راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اسے دور کرو، اور راستے سے جو بھی گزرے اسے تکلیف سے بچاؤ، اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو، اور راستے میں اگر بیٹھو تو یہ بھی ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو یہ راستے کے حقوق ہیں، اگر یہ حقوق ادا کرتے ہو تو پھر بیٹھو۔ صحابہ نے جو یہ عرض کیا کہ ہمیں راستوں میں بیٹھنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ دنیاوی اور دینی معاملات میں ہمیں بات چیت کرنا اور ایک ساتھ ملاقات کر کے بات چیت کرنا ضروری ہے، اور یہ ہماری ملاقات راستوں میں ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے ہم راستوں میں ہی بات چیت کرتے ہیں دینی اور دنیاوی معاملے میں اور بھی۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی ہذہ القصۃ قال و ارشاد السبیل۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں فی ہذہ القصۃ، اس سلسلے میں، ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی راستوں میں بیٹھنے کے سلسلے میں، تو اس کے بارے میں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قال و ارشاد السبیل، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستہ بھول جانے والے کو راستہ دکھانا۔ ارشاد السبیل، ارشد یرشد، ارشاد کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، ارشاد السبیل یعنی راہ دکھانا۔ اگر کوئی راستہ بھٹک جائے تو اس کو راستہ دکھانا، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ وعن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه القصۃ قال وتغیث المحلوف وتہد الضال۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی حکم کے سلسلے میں نقل کرتے ہیں کہ قال وتغیث المحلوف وتہد الضال، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی فریاد رسی کرو، اور وتہد الضال، اور گمراہ کو راستہ دکھاؤ۔ محلوف یعنی مظلوم۔ تو اس سے پہلے جو حقوق بیان کیے گئے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم ہے کہ اگر تم راستے میں ہو اور کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو اس کی مدد کرو اور اسے ظلم سے بچاؤ۔ اور وتہد الضال اس سے پہلے والی حدیث میں بھی گزر چکا کہ اگر کوئی راستہ بھٹک جائے